اتنی بے وفا دنیا میرے عزیزو، ابھی مرنے والا اندر پڑا ہوتا ہے، چرپائی نکال کے باہر رکھ دیتے ہو، سگا بیٹا اس بستر پہ لیٹنے کو تیار نہیں جس پر باپ کا دم نکلا ہوتا ہے۔ مجھے تو ایک مرتبہ روٹی آ گئی، مجھے تو ایک مرتبہ دیکھ کے رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، باپ جن کپڑوں میں بھرا، میں اللہ غنی کپڑے اتار کے دہلیز میں کونے میں رکھ دیے، سبھی اولاد ہاتھ نہیں لگا رہی کہ ناپاک کپڑے۔ خدا کے واسطے نوجوانوں عرض کر کے جاؤں گا، تم نے تو بڑی زندگی گزارنی ہے۔ ان بزرگوں نے، اللہ اکبر، ان مٹی کے گھروں نے، یہ خالی کھوکھلے سے گھر رہ گئے، ان کے پاس ہے کیا؟ خرچہ دو گے تو جیب میں لے لیں گے، ورنہ چپ کر کے منہ دیکھتے رہیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اپنی غیرت جانے نہیں دیتے، بھوک اپنی قربان کر دیں گے۔ ایسے ایسے غیرت مند میرے ماں باپ دیکھے جو بھوکے تو سو جاتے ہیں لیکن روٹی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ امی جان آپ تو کھاتی نہیں ہو، پکانے کا کیا فائدہ؟ کہتی ہاں بیٹی پکانے کا کیا فائدہ، جب تو اتنی سی تھی تیری ماں نے بھی کبھی پوچھا تو کھاتی نہیں، پکانے کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی منہ بنا کے بیٹھ جایا کرتی تھی، یہی بار ٹکڑے توڑ توڑ کے منتیں کر کے پہلے ماتھا چوما کرتی تھی، پھر لقمہ منہ میں دیا کرتی تھی۔ آج تیرے ابا نے کہا میں روٹی نہیں کھانی، کہتا نخرے بڑے اب آ گئے ہیں۔ امی نے کہا مجھے بھوک نہیں، کپڑی رہنے دے، بھوک لگے گی آپ ہی کھا لے گی، تجھے زیادہ اس کی، اللہ اکبر، زیادہ اس کی خدمت کر کر کے تجھے اسے سر پہ چڑھا لیا ہے۔ یہ شور اپنی بیوی سے اپنی ماں کے حق میں کہہ رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گھر کے ماحول میں قیامت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ ماں باپ کے گھر سے آنے والی پہلے تفریح کر کے بیٹھ جاتی ہے، سسرال میں آ کے کہتی ہے تیری ماں نے یوں کہا، تیرے باپ نے یوں کہا۔ میری بچیوں خدا کے واسطے اس بول کو تھوک دو، کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو، یوں نہ کو تیری ماں نے کہا بلکہ کو میری ماں نے کہا ہے۔ وہ ماں تو مجھے آسمان سے زمین پر لائی ہے، اللہ اکبر، اور اس ماں نے ایسا بچہ دیا جو میری زندگیوں کی خوشیوں کو دوبالا کر رہا ہے۔ میری بہنوں، میری ماں، خدا کے واسطے اولاد کے آگے، پڑوسیوں کے آگے، محلے داریوں کے آگے کبڑیوں کبھی بھی اپنے شوہر کا شکوہ نہ کرنا، اپنے شوہر کی بدخوئی نہ کریو، اپنے شوہر کی بدگمانی نہ کریو، اپنے شوہر کی میرے عزیزہ کسی کے سامنے بدخوئی نہ کریو۔ یہ تو ایسے موقع پر دھوکہ دے کے جائے گا، ادھر اس کی سانس نکلے گا، رب اکبر کی قسم ہے تیرے ہاتھوں سے چوڑیوں کو اتروا لیا جائے گا، لال جوڑا اتروا لیا جائے گا۔ پھر خدا پاک کی قسم یہ ٹکر ٹکر اولاد کا منہ دیکھے گی، خرچہ دینا تو دور کی بات ہے، سگی ماں سے بچوں میں کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ بیٹے آجا ٹانگوں پہ ہاتھ مار دے، بڑے صبح سے انتظار ہے، درد سے مر گئی، کہتا امی جان نوکرانی رکھنی پڑے گی، اب تیرا بیٹا کما کے لایا، تیرا بیٹا کما کے لایا، تیری ٹانگیں دبائے، وہ تو قبر میں چلا گیا، بوجھ میرے سر کے اوپر ڈال کے چلا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں بہنوں کو دیکھ کر اور بیوہ ماں کو دیکھ کر سگا بچہ جوال کہہ دے لوگوں یہ مصیبتیں میرے گل میں پڑی ہے، مجھے تو سکھ کا سانس نہیں ملتا۔ رب اکبر کی قسم ہے اس گھر میں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، جوان بیٹے کو بوڑھا باپ ملنے کے لیے ترسے اور پتہ لگے بیٹا کمرے میں لیٹا ہے، بوڑھا باپ لاٹھی کے سہارے 6 نمبر کی اینک لگا کر اللہ اکبر دیوار کا سہارا لے کے بیٹے کے کمرے میں جائے، بہو آگے کھڑی ہو جائے، ابو جی ابھی سوئے ہیں، اٹھ گئے تو پھر مل لینا۔ رب اکبر کی قسم ہے باپ مایوسی کے آنسو لیتا ہوا آ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، دادا ابو نے پوتے کو بلا لیا، اپنی روٹی میں سے ٹکڑا کاٹ کے دیا، لے بیٹے کھا لے، بڑے چاؤ سے دیا تھا، بہو نے ہاتھ میں سے لے کے رکھ دیا، دادا جی اللہ اکبر آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے، جراثیم بچے کے منہ میں نہ چلے جائے، دادے نے لقمہ واپس رکھ دیا، اپنا بھی منہ سے نکال دیا، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔
خدا را اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے گھروں کو بچاؤ، نبی والی زندگی لے کے آؤ، حضور والے اخلاق لے کے آؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو گھرانے میں مبارک زندگی تھی وہ زندگی لے کے آؤ۔ میری بہنوں، میری بچیوں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ تو 8 دن کے بعد مسجد میں آ کے سن لیتے ہیں، کسی جلسے میں چلے جاویں گے، کسی ختم بخاری میں چلے جائیں گے، کسی دستار بندی کے پروگرام میں چلے جائیں گے، تمہیں مجھے سنانے کا موقع ملا۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر کو بچا لو، اپنے گھر کو بچا لو۔ عزت برقع اتارنے میں نہیں ہے، عزت دوپٹہ اتارنے میں نہیں ہے، اللہ پاک نے عزتوں کو پردے کے اندر چھپا رکھا ہے۔ یا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لینا چھوڑ دو، ورنہ سیدہ فاطمہ کا پردہ اپناؤ۔ حضرت اسماء بنت عمیس بیٹھی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء سے پوچھ رہی ہے، اسماء ایک فکر مجھے کھائی جا رہی ہے، میرا کلیجہ ہلکا کر دیا، مجھے اندر سے اس فکر نے کھا لیا۔ اجی اماں فاطمہ کیا فکر ہے؟ اے فاطمہ، میں نے مدینے میں عورتوں کے جنازے دیکھے، اللہ اکبر، جب چرپائی پہ میت جنازہ ڈالا جاتا ہے، اوپر چادر لے کے جاتا ہے، جسم کفن تو چھپ جاتا ہے لیکن وجود کی قدامت لمبائی موٹائی نظر آتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم پر اور چرپائی پر بھی کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ یا تو موویاں بن رہی ہے، یا تو مووی والا کہہ رہا ہے ذرا دوپٹہ اتار دیجئے، ذرا بازو ادھر کر دیجئے۔ اللہ کی قسم ہم نے تو وہ دور دیکھے جب ہماری مائیں مر جایا کرتی تھی، اولاد کے سامنے ہم اپنے شوہر یعنی ہمارے باپ سے بات نہیں کرتی تھی۔ اب تو میرے عزیزوں بوڑھا باپ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، یہ باپ نہیں یہ بت ہے، یہ ماں نہیں یہ مٹی کا گھر ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی کی میں اپنی بیوی کی شوہر اور دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کے موویاں بنوا رہا ہے۔ یہ عزت ہے؟ ذلت ہے۔ فاطمہ نام رکھنا چھوڑ دو، ورنہ سیدہ فاطمہ کا نام رکھ کر سیدہ کو بدنام مت کرو۔ اسماء میرا نہیں جی چاہتا، کیا میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے بچی پہ کسی کی نگاہ پڑے۔ کہنے لگی میں حبشے کی ہجرت میں حبشے کی عورتوں کو دیکھا ہے میں نے۔ کیا دیکھا؟ کہ جب عورتوں کا انتقال ہو جاتا تھا تو چرپائی کے پایوں کے ساتھ کھجور کی لکڑی باندھا کرتے تھے، پھر ان کی طرف چاروں طرف چادر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ مرنے والی کی چرپائی کا رنگ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ یا تو لاکھ قبرستان میں آوازیں دیتے رہ جاؤ بھئی غیر محرم پرے ہو جاؤ، غیر محرم پرے ہو جاؤ، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوشش کیا کرو غیر محرم کو کندھا بھی نہ دو۔ محرم لوگ آئیں، وہ لوگ آئیں جن سے نکاح جائز نہیں، وہ آ کے کندھا۔ اگر کوئی کندھا دینے والا اپنوں پہ نہ ملے پھر غیر محرم کندھا دے، ورنہ غیر محرم کسی غیر محرم کو کندھا نہ دے۔ کیسا پیارا سادہ سا ہمارا دین تھا، یہ دقیانوسی نہیں ہے، یہ کالی کملی والے کا لایا ہوا دین ہے۔ عورتوں کی عزت بچانا، ان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانا دقیانوسی ہے تو پھر دین کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت علی کا انتظار ہو رہا ہے، دروازے کی طرف ٹک ٹکی بند کے دیکھ رہی ہے۔ اسماء میرا جنازہ ایسے ہی اٹھائیو جیسا تو نے بتایا ہے۔ کیسے اٹھاؤ گی؟ اندر تشریف لے گئی، غسل کر لیا، دھلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اپنی چرپائی کو قبلہ رخ کی طرف کروا لیا، پھر چرپائی پہ لیٹ گئی، اپنے سر کے بالوں کو چھپا لیا۔ اسماء زندگی بے وفائی کرنے والی ہے، علی ابھی بھی آ رہے، پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں حیاتی میں آئے یا مرنے کے بعد آئے۔ اگر علی میرے مرنے کے بعد آ جائے اسے کہہ دینا فاطمہ کی وصیت ہے، فاطمہ نے اپنا غسل خود ہی کر لیا ہے اور یہ دھلا کپڑا کفن کے طور پہ پہن لیا ہے۔ مر تو دور کی بات ہے، کسی عورت کو میرا جسم دیکھنے نہ دینا۔ میں فاطمہ بڑی حیا والی، کیونکہ اس کے چہرے کو مصطفیٰ نے دیکھا، یا علی المرتضیٰ تو نے دیکھا ہے۔
فرمایا کسی عورت کو میرا کندھا اندر سے یہ نہ کھول کپڑا ہٹا کے نہیں دینا دکھانا. حضرت علی آئے, سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا, حسرت سے کھڑے روتے رہے. اسماء بنت امیس نے وصیت پڑھ کے سنائی, فاطمہ خدا تیرے پہ رحم کرے ایسا ہی ہوگا, خدا تیرے پہ رحم کرے ایسا ہی ہوگا, خدا تیرے پہ رحم کرے ایسا ہی ہوگا. خدا کے واسطے زندگی اچھی اللہ سے مانگ لو اور موت اس سے اچھی مانگ لو. اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. آپ کے بارے میں میں کہہ نہیں سکتا, لیکن میں کامیاب کوئی نہیں, میری اولاد کامیاب کوئی نہیں, میری بیوی کامیاب کوئی نہیں. مولانا یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہو؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, رمضان کے روزے اوکھے سوکھے ہو کے رکھتے ہو, دن رات تبلیغ کی محنت میں مداری سے دینیا کی خدمت میں چلتے ہو, پھر بھی کہہ رہے ہو کامیاب نہیں. اللہ کی قسم میں پھر بھی کامیاب نہیں. کامیابی تو اس وقت ہوگی جب قبر میں جاتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا. دوستو, ایمان بچانا بڑا اوکھا معاملہ ہے. اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگ لو. کفل تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے, اپنے نہیں دے تو خیرات کا مل جائے گا. خیراتی نہ دے, لوگ چندہ اکٹھا کر کے دے دیں گے, گلخانی لوگ چندہ اکٹھا کر کے کر دیں گے. لیکن میرے عزیزوں, معاملہ ایمان کا ہے. کسی کا ایمان کسی کو نہیں ملا کرتا. اپنے ایمان پر اتنی محنت کر لو کہ موت کے وقت تمہارا ایمان چھینا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, کفن کے اوپر پھول جائے یا نہ جائے, لیکن سینے کے اندر تیرے میرے ساتھ ایمان چلا جائے. ایمان بچے گا دعوت سے. جتنی ایمانیات کی دعوت دیں گے, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس ذکر کو اتنا پکا لو, اتنا اپنی زبانوں پہ جما لو. اللہ اکبر. موت کے وقت کوئی دودھ لے کے آئے گا, کوئی زمزم کا چمچہ لے کے آئے گا, کوئی عجوہ کھجور لے کے آئے گا. ہر ایک اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہو جائے. رب اکبر کی قسم ہے, اگر یہ کلمہ اتنا پکا لیا, موت کے وقت پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. موت کے وقت خود بخود ہی زبان پہ جاری ہو جائے گا. آج کل مدارس دینیا میں بخاری شریف کی احادیث کا آخری جز پڑھایا جا رہا ہے, آخری حدیث پڑھائی جا رہی ہے. عالم بننے والوں کو آخری حدیث پڑھائی جا رہی ہے. وہ حدیث پاک کیا 2 کلمے ایسے ہیں, زبان پہ بڑے ہلکے, میزان پہ بڑے بھاری ہیں. تو تلنے کا وقت آئے گا, ان کے وزن کی برابری نہیں کر سکے گا, لیکن ہلکے بہت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, پڑھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. فرمایا پر خدا کا بندہ جو صبح کے وقت ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے, اللہ سارے دل کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا, تیری میری زبان میں کنڈے کا مہینہ آ گیا, تیری میری زبان میں معراج کا مہینہ آ گیا, لیکن رجب المرجب کا حرمت والا مہینہ آ گیا. میرا نبی اس کے چاند کو بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے. یہ چاند 8-9 دن کا ہو گیا. رجب المرجب کی 1 تاریخ کا چاند نظر آوے, ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیا کرو. پڑھ لو, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ان 2 مہینوں میں برکت دے دے, اس کے صدقے سے اللہ میں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. لیکن میری خواہش ہے, آپ بھی اپنے اندر یہ خواہش پیدا کر لو. میری بہنوں, تم اولاد والی ہو, دودھ پوت والی ہو, اللہ نے تمہیں بیٹے بیٹی کی نعمت دی ہے. اللہ سے دعا کر لو, جب رمضان کا مہینہ آوے, کسی کے گھر سے افطاری سج کے جاوے گی, کسی کے گھر سے میرے عزیزہ مرحومین کے لیے جوڑا سج کے جائے گا. تیرے میرے گھر سے عشاء کی نماز کے وقت تیرا میرا بچہ سج کے جائے, سفید جوڑا پہن کے جائے, ٹوپی پگڑی رکھ کے جائے, ماں خوشبو لگائے, تیرے سر پر سے 20-50 روپے مار کے صدقہ کرے. کہاں جا رہا ہے؟ دولہا بننے نہیں جا رہا, میرا بچہ تراویح میں قرآن سنانے جا رہا ہے. پتہ نہیں وہ دن ہمیں دیکھنے نصیب ہوگے کہ نہیں. ہم تو روزانہ بستر پہ پڑے ہو کے گھر کے اندر تماشا دیکھتے رہتے ہیں, کیا ہو رہا ہے. بیوی بیوی نہ رہی, اولاد اولاد نہ رہی, گھر گھر نہ رہا.
محنت مزدوری دیہڑی کر کر کے جس چھت کو میرے دل کا جوڑ کے بنایا تھا، اس گھر کے اندر میرا سانس گھٹ رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کا کوئی مرض بیماری لگ جائے، کہیں نہ کہیں شناخت ہو جاتی ہے، لیکن تیرے میرے گھر میں ایسی بیماری لگ گئی، آج تک شناخت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دن آئے گا، جنازہ اٹھے گا، ابو جان بھی جائیں گے، اپی جان بھی جائے گی، کوئی رو رہی ہوگی، کوئی رو رہا ہوگا، لیکن یہ جنازے پر جاتے ہوئے پیغام دے کے جائیں گے، دل کے پھپھولے جل گئے سیدھے کتاب سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ خدا کے واسطے اپنے سینے میں ہدایت کی شمع جلا کے جاؤ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی نافرمان بن کے زندگی نہ گزارو، فرما بردار بن کے زندگی گزارو۔ آج جہاں جس گھر میں میری آواز آ رہی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، جس گھر میں آج کسی نماز میں مصلی نہ بچھا، وہ گھر نہیں جہنم بن چکا ہے۔ اگر ابھی تک عشاء کی نماز کا تو نے میرے مصلی بھی بچھایا، میرے عزیزوں دعا کرتے ہی گھر بھاگ جائیو۔ وضو ہے تو مصلی بچھا کر، زیادہ نہیں، 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے بیٹھ جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے، نیند آئے گی، ابا لوری سنائے یا نہ سنائے، فرشتے جنت کی لوریاں لے کے تیری چرپائی پہ آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نافرمان بن کے نہ مریو، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے نافرمان بن کے نہ مریو، اللہ کے واسطے نافرمان بن کے نہ سوئیو۔ ساری رات بستر پر خدا کی ناراضگی کی وجہ سے خدا کی لعنت برستی رہے گی۔ آؤ میں تمہیں ایک نسخہ بتلا دوں، یہ مولوی صاحب تعویذ بھی دیتا ہوگا، حاجی مولوی صاحب تعویذ دیتا ہے، مولوی صاحب شوہر کی روزی میں برکت آ جائے۔ میں نے کہا میں تجھے ایسا تعویذ دے کے جاؤں، رب اکبر کی قسم ہے، نہ کاغذ کی ضرورت پڑے گی، نہ لکھنے کی ضرورت پڑے گی، شوہر کو ناشتہ کرا کر دکان پہ بھیج دے، خود جب چاش کا وقت آ جائے، سورج پورا سر پہ چڑھ جائے، دھوپ زمین پر آنے لگ جائے، اس وقت وضو کر کر 2 رکعت چاش کے نفل پڑھ لے اور اللہ کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ جا۔ رب اکبر کی قسم ہے، روزی کو اللہ نے چاش کے نفلوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ شوہر کو تو دکان پہ بھیج دیا، اب یہ مگتی تیرے پاس آ کے بیٹھ گئی ہے، یا اللہ میں نے کسی دروازے پہ جا کے نہ مانگا، بلکہ میں نے تیرے نبی والا عمل کر کے سجدہ کر کے مانگا ہے۔ اگر اسے تیرا مانگنا پسند آ گیا، اسے تیرا رونا پسند آ گیا، رب اکبر کی قسم ہے نسلوں کے رزق کے اللہ انتظام فرما دے گا۔ آج سے کوشش کر لو، کل سے بھی آج سے کوشش کر لو میرے عزیزوں، تھکے ہارے گھر جاؤ گے، کوشش کرو بستر پہ بیٹھ کے، زیادہ نہیں، گھڑی پر 5 منٹ دیکھ کے چل، 5 منٹ بھی نہیں، 3 منٹ بھی نہیں، 1 منٹ گھڑی پہ دیکھ کے جتنا ہو سکے درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر درود پڑھتا جائے گا، فرشتہ تیرے منہ سے چھین کر لے کر حضور کے روضہ انور میں پہنچاتا جائے گا۔ ڈرائیو روم میں لکھ کے لگا دو، سلیپنگ روم میں لکھ کے لگا دو، ڈائننگ ہال میں لکھ کے لگا دو، گاڑی کے فرنٹ پہ لکھ کے لگا دو، دکانوں کے کاؤنٹر پر لگا دو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا درود شریف پکاؤ، اتنا درود شریف کا اہتمام کرو، تیرے میرے محلے میں گنبد خضرا کی طرف سے کھڑکی کھل جائے، اللہ کی قسم، پھر درود شریف ادھر سے جائے گا، گنبد خضرا سے ٹھنڈی ہوائیں تیرے میرے دروازے پہ آ جائے گی۔ بچوں نے پرائمری 5ویں جماعت کا امتحان دے لیا، 8ویں کا امتحان بورڈ کا دے لیا، میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں، خدا را تم نے دنیا بھی پڑھا کے مزہ چکھ لیا، اب دین بھی پڑھا کے مزہ چکھو۔ اپنے بچوں کے سینوں کو قرآن کا صندوق بناؤ، ہر گھر کے اندر سے ایک جوان بچہ بچی دے دو جس کے سینے کو اللہ قرآن کا صندوق بنائے، رو رو کے اسے حافظ بنوا لو، اللہ سے اسے حافظ بنوا لو۔ تیرا میرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، خود تو جنت میں جائے گا، لیکن قرآن کی بہاروں کی برکت سے سارے گھرانے والوں کو ساتھ لے کے جائے گا۔
صبح صبح ٹی وی کھول کے دیکھتے ہو انڈیا کا پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے، اخبار پڑھ کے دیکھتے ہو فلانی حکومت کا کیا ہوا، یہ جو کل گرفتار ہوئے تھے انہیں کہاں بھیجا گیا۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے صبح صبح اخبار تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے پہلے قرآن کھول کے دیکھ لیا کرو۔ اس کا پکڑنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، اور جو بیٹھ کے پڑھو گے تو سننے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ یقین جانو صبح اٹھ کے قرآن کھول کے اللہ کو یاد کر لیا کر، پروردگار عالم اپنے خزانوں میں سارے دل تجھے یاد فرمائے گا۔ کرو گے کوشش بھائی؟ اور مرحوم بھائی چودھری اسماعیل صاحب کے والد محترم کی طرف سے یہ پروگرام سجا ہے، ان کے لیے دعا کرو گے؟ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے؟ سارے کوشش کرو گے نا؟ سارے کوشش کرو گے؟ اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا حیدر علی حیدر صاحب تقریباً 2 مہینے سے پروگرام آج وہ دن آ ہی گیا ہے۔ اللہ پاک نے اس پروگرام کو خیر و عافیت کے ساتھ کروا دیا۔ اللہ سارا سال قبر تک اس کی بہاریں نصیب فرمائے۔